میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں، بچوں اور بڑوں سب کی خوشی دیدنی، دن بھر ملاقاتوں اور دعوتوں کا دور، رات میں ریسٹورنٹس پر کڑھائی کباب، بریانی اور باربیکیو کے دیوانوں کے ڈیرے۔ کراچی کی فوڈ سٹریٹس پر کھابوں کے شوقین امڑ آئے۔ خشک خوراک، لاہوری دمبا، کڑھائی کباب، کابلی پلاؤ اور روش کے شوقین عید کے پہلے روز کے مہمان بنیں گے دوسرے روز میزبان۔ بچہ پارٹی کے تفریحی مقامات پر موج مستیاں، دن بھر عیدی جمع کرنے کے ساتھ جھولوں اور آئس کریم پر لٹاتے رہے۔ کراچی میں شہریوں نے سمندر کنارے پہلا دن گزارا، لاہوریوں نے چڑیا گھر اور باغات میں پکنک کی۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ یادگار لمحات سے لطف اندوز ہوئے۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی۔ شہر شہر مساجد عیدگاہوں میں نماز کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد، بادشاہی مسجد لاہور، کراچی کی پولو گراؤنڈ، پشاور، کوئٹہ میں نماز عید کا مرکزی اجتماع۔ فلسطین، امت مسلمہ اور ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اہل اسلام نے گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر مبارکباد دی۔ 24 نیوز کی جانب سے قوم کو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں مبارک۔ صدر مملکت کی نواب شاہ اور وزیر اعظم کی لاہور میں نماز عید کی ادائیگی۔ اپنے پیغام میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا، عید کا دن ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچ کر اتحاد پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے والدہ، والد، بھابھی اور بھائی کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز بھی ساتھ تھے۔ نواز شریف نے بھی جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ محفل میلاد شریف میں شرکت کی۔ سپہ سالار نے عید کا دن سرحد پر جوانوں کے ساتھ گزارا۔ آرمی چیف جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ۔ فوجی جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ مغربی سرحد پر تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا، خیبر پختونخوا کے بہادر عوام ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف ثابت قدم رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف افواج اور عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق جوانوں کی عید کی اصل خوشی قوم کے دفاع اور ذمہ داری نبھانے میں ہے۔ عید کے مبارک موقع پر ہمیں قومی ہیروز کی غیر متزلزل بہادری اور عزم کو یاد رکھنا چاہیے۔ عید ہمیں محبت، یکجہتی اور باہمی احترام کے اصولوں پر اکٹھا ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ وطن کو دہشت گردی سے پاک کر کے شہداء کا قرض اتاریں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عزم۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ کا دورہ۔ شہید کے والد، بھابھی اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاقات کی۔ شہید لیفٹیننٹ حسان اشرف کی بہادری کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نماز عید لاہور میں ادا کی۔ شہداء کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں نماز عید پڑھی۔ بلاول بھٹو نے نماز کے بعد گھڑی خدا بخش میں نانا اور والدہ سمیت دیگر شہداء کے مزار پر حاضری دی۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین اور وزیر صنعت پنجاب چودھری شافع حسین نے گجرات میں نماز عید ادا کی۔ چودھری ظہور الہی شہید کی قبر پر حاضری دی۔ ظہور پیلس میں کارکنوں سے عید ملے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نوڈیروں میں ڈیرے عید کے موقع پر بھٹو ہاؤس میں ملاقاتوں کا تاندا بن گیا۔ شہریوں، کارکنوں اور پارٹی عہدیداروں نے بلاول بھٹو سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے حلقہ انتخاب سمیت ملک بھر سے آنے والے شہریوں کے مسائل بھی سنے اور ان کے حل کی ہدایات جاری کیں۔
آصفہ بھٹو زرداری کی فریال تالپور کے ہمراہ زرداری ہاؤس نواب شاہ احمد پارٹی عہدیداروں کارکنوں اور معززین سے ملاقاتیں کی، عید کی مبارکباد دی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کا عید کے موقع پر پیغام، کہا اللہ کی نعمتوں کو مہربانی اور سخاوت کے ساتھ بانٹے، دعا ہے یہ عید قوم کے لیے امن، خوشحالی اور خوشیوں کا باعث بنے۔ وزیر اعظم کا بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی، رہنماؤں کا تعلق مضبوطی کی مشترکہ خواہش کا اعادہ، دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام سطحوں پر دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے ادارہ جاتی نظام کو بحال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عوامی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے ثقافتی وفود کے تبادلے پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ، ملیشین قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ انور ابراہیم کا وزیر اعظم کے مئی میں متوقع دورہ کوالالمپور کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کا بحرین کے بادشاہ، قازقستان کے صدر اور ترکمانستان کے سردار کو ٹیلی فون، تمام دوست ممالک کو عید کی مبارکباد دی۔ امریکی قونصل جنرل اور قونصلیٹ کی جانب سے پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد اردو، پنجابی، سندھی اور بلوچی زبان میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جاپانی قونصل جنرل کا بھی اردو میں نیک تمناؤں کا اظہار۔ جرمن اور فرانسیسی سفارت خانے نے بھی عید کی مبارکباد دی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا خوشیاں بانٹنے پر زور، روسی سفیر نے پیغام میں علامہ اقبال کا شعر سنا دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا دورہ برطانیہ، برطانوی وزیر داخلہ کی جانب سے وزراء کے اعزاز میں شائع میں شرکت۔ برطانوی وزیر داخلہ سے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ طلال چودھری کی دیگر ممالک کے وزرائے داخلہ اور وفود سے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک لڑنے کا عزم دہرا دیا، کہا اب دہشت گردی برداشت نہیں، دہشت گردی کا حل صرف فوجی آپریشن ہے۔ آئین اور قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ نہریں نکالنے کا منصوبہ ترقی کے لیے اور زراعت کے لیے انقلابی قرار دیا، کہا سندھ میں کچھ عناصر نے کینال منصوبے کو متنازع بنا دیا۔ کینالز نہیں بنیں گی اور نہ بننے دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں شکست کھانے والی پارٹیاں کینالز کے معاملے پر واویلا کر رہی ہیں، اپوزیشن چاہتی ہے وفاقی حکومت گرائی جائے، سندھ کے خلاف کوئی بھی سازش ہوئی تو پیپلز پارٹی ناکام بنائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی وزیر اعظم سے کینالز کے منصوبے میں مداخلت کی درخواست، کہا وزیر اعظم کینال منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کرے۔ پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم، آج سے غیر قانونی اغوانیوں کے خلاف ایکشن۔ اسلام آباد میں غیر قانونی اغوانیوں کو حراست میں لے کر مہاجرین کیمپ منتقلی، دیگر شہروں میں بھی کارروائی ہوگی۔ کراچی میں 100 سے زائد زندگیوں کے چراغ گل، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی عوام سے معذرت، عید سادگی سے منائی، کہا وزیر اعظم کو کراچی کے لیے سوچنا ہوگا، فاروق ستار کا ٹریفک حادثات کے فوری حل کے لیے اقدامات کا مطالبہ، کہا بجلی قیمت 10 روپے یونٹ ہونی چاہیے۔ کراچی میں 4 روز سے لگی پراسرار آگ تاحال نہیں بجھائی جا سکی، کورنگی کریک میں بورنگ کی کھدائی کے دوران بھڑکنے والے شعلے بے قابو، آگ بجھانے کے لیے پانی، فوم اور مٹی سب بے سود، فائر فائٹرز نے ماہرین کے مشورے پر اپنا آپریشن روک دیا، ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 25 ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ 5 فائر ٹینڈرز علاقے میں تعینات۔ میانمار میں ہولناک زلزلے کی تباہ کاریاں، اموات کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، 4000 زخمی، سینکڑوں لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری، ماہرین نے زلزلے کی شدت 334 ایٹم بمبوں کے برابر قرار دی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کا میانمار کے ہم منصب سے رابطہ، تباہ کن زلزلے پر اظہار تعزیت، ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کی پیشکش، 70 ٹن امدادی سامان میانمار بھیجا جائے گا۔
مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار نے روایتی ہٹ دھرمی برقرار رکھی. کشمیریوں کو سری نگر کی تاریخی مرکزی جامع مسجد میں عید کی نماز کی ادا کرنے سے روک دیا. نئی دہلی کی جامع مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع. ممبئی کی جامع مسجد ماہم درگاہ اور مدھیہ پردیش بھوپال کی عیدگاہ مسجد میں نماز عید کی ادائیگی. عمان، انڈونیشیا، برونائی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں بھی عید. اسرائیل کے عید کے موقع پر بھی غزہ پر فضائی حملے. 64 سے زائد فلسطینی شہید. رفح کے قریب اسرائیلی فائرنگ کے ایک ہفتے بعد 14 لاشیں برآمد. فرانس کا اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنے کا مطالبہ. حماس رہنما ہتھیار ڈالیں تو انہیں غزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے گی. نیتن یاہو کی حماس کو مشروط پیشکش. حماس نے دنیا بھر میں فلسطین کے حامیوں کو ہتھیار اٹھانے کی کال دے دی. حملے کی دھمکی پر ایران کا امریکہ کو کرارا جواب. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے متنبع کیا کہ امریکہ نے ایسا کوئی اقدام اٹھایا تو سخت ری ایکشن دیں گے. ایران میں بغاوت کی کوشش کی گئی تو ایرانی عوام خود اس کا جواب دے گی. ایران نے دنیا بھر میں امریکہ سے منسلک پوزیشنوں کو نشانہ بنانے کی آپریشنل صلاحیت رکھنے والا میزائل تیار کر لیا. ٹرمپ نے جوہری معاہدہ نہ کرنے پر ایران پر بمباری کی دھمکی دی تھی. شام میں بری حکومت کا اعلان کر دیا گیا. نئی حکومت میں وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. صدر احمد الشرا مجوزہ انتظامیہ کی قیادت کریں گے. کابینہ میں 23 وزیروں کی تقرری کر دی گئی. پاکستان کرکٹ ٹیم آج نیوزی لینڈ کے شہر ہیملٹن میں عید منائے گی. قومی ٹیم کے کھلاڑی اور دیگر ارکان نماز عید کے بعد اکٹھا وقت گزاریں گے. سپہر میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے. دوسرا ون ڈے میچ 2 اپریل کو کھیلا جائے گا. اور پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے ترانے کا ٹیزر جاری کر دیا گیا. گلوکار علی ظفر نے PSL 10 کا آفیشیل سانگ گایا. میچز کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا.